السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 85 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو بھی ناول سجیشن کے لیے کہتے ہیں نا مجھے کہ آپ ہمیں کوئی ناول سجیسٹ کر دیں، تو میں نے نیو ناول سٹارٹ کیا لہو سے لال۔ لٹرلی وہ بہت زیادہ زبردست اور امیزنگ ایپیسوڈ ہے، ناول ہے سوری۔ اس کی جو فرسٹ ایپیسوڈ میں نے ریڈ کیا نا تو بس وہ کہتے ہیں نا جس کو رونگ پہ کھڑے ہو جانا، ایسا اس ٹائپ کا وہ ناول ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے ناول، اس کے علاوہ جو رمز جنون سے بور ہو چکے ہیں، کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بور ہو گئے ان سے، کتنا لانگ چلے گا، مجھے بھی نہیں پتا کتنا لانگ چلے گا ناول، لیکن اگر آپ لوگ کوئی اور ناول چاہتے ہیں ریڈ کرنا تو لہو سے لال لازمی میری سجیشن پر جو ہے وہ ریڈ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے لازمی فیڈ بیک دینا۔ ایک ایپیسوڈ ریڈ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ ڈیسائڈ کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے آگے ریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ لازمی ریڈ کریں گے آگے۔ اور رمز جنون کی ریکویسٹ چھوڑ کر اور اسی کی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہی ہمیں یہ والا ہی ناول چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں رمز جنون ایپیسوڈ 85 کا پارٹ 4۔ یہ عشق ہے یا جنگ، سمجھ نہ پایا کوئی، میں گرا آسمان سے اور زمین بھی چھین لی گئی۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سیڑھی پر کھڑا عائش کو اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ عائش خوف سے اسے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا، اب نیچے آ رہا تھا۔ وہ اس کی سرخ و سفید گردن میں چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ اس کی گردن کی رگیں اس قدر تن گئی تھیں کہ جیسے ابھی پھٹنے کو ہوں۔ زاویار کو اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں نہیں، صرف عائش کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی تیز گڑگڑاہٹ کے باوجود دھڑکنوں کی شدت اس کے وجود میں گونج رہی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے ایک ہاتھ سے ہیلی کاپٹر کی چھت پر لگے ہینڈل کو پکڑے، دوسرے ہاتھ سے عائش کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی تیز ہوا زاویار کے بال اس کی پیشانی پر بکھر چکے تھے اور عائش کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ عائش نے کانپتے ہوئے دھیرے سے اپنا چہرہ زاویار کی گردن سے نکالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن زاویار کی آنکھوں میں بہکتی سرخی نے اس کے حواس گم کر دیے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اتنی شدید تھی کہ عائش کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ زاویار کی نظریں سبرینا ملک پر گڑی تھیں۔ غصے، انتقام اور غیرت میں لپٹی دہکتی خون نشان نگاہیں اس کی گرفت عائش کی کمر پر مزید سخت ہو چکی تھی، جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے خود میں قید کر چکا ہو۔ ہیلی کاپٹر نیچے کی طرف ہچکولے بھرتے آ رہا تھا۔ سبرینا ملک کی چیخوں، پائلٹ کی گھبراہٹ اور فضا میں گونجتی فائرنگ کی آوازوں کے درمیان زاویار خانزادہ صرف ایک چیز پر قابض تھا، وہ تھی عائش ملک۔ وہ ایک ہاتھ سے فائرنگ کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے وجود کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوا میں معلق تھا، زمین سے دور، مگر نفرت، جنون اور رمز کی گہرائیوں میں اترا ہوا۔ ہیلی کاپٹر زمین پر لینڈ ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ آنکھوں میں دہکتے انگارے، چہرے پر بے رحمانہ سکوت اور وجود سے اٹھتا غصہ کسی آتش فشاں کے لاوے کی طرح باہر پھٹنے کو تھا۔ اس کے مسلح گارڈز فوراً اس کی طرف بڑھے، مگر زاویار نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ دیا، رک جاؤ۔ وہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھالتے زاویار سے کافی دوری پر مستعدی سے کھڑے ہو چکے تھے۔ اسے اب اپنے آدمیوں کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اب عائش کے حوالے سے لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے عائش ملک کا وجود ہر قیمت پر زندہ اپنے پاس چاہیے تھا۔ زاویار نے عائش کو کمر سے سختی سے بھینچا۔ عائش ملک کو کمر سے جکڑے وہ سیڑھی سے جمپ مار کر اترا تھا۔ عائش کے قدم زمین پر لگنے سے پہلے ہی زاویار نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں جکڑی اتنی خوفزدہ تھی کہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ اس کے وجود سے بہتا پسینہ زاویار کی گردن کو بھگو رہا تھا، مگر زاویار کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ لمحہ بلمحہ بے رحم گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سبرینا ملک ہیلی کاپٹر سے اترتی تیزی سے زاویار کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار نے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ عائش نے اس کے گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے جی ماری، ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو دوسرا سانس نہیں لینے دوں گا۔ وہ پسٹل کی نوک اس کی کنپٹی پر بہتی پسینے کی دھار پر رکھ گیا۔
عائش کی بڑی نیلی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی زاویار کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ وہ مقابل کے خوف کے باعث پلکیں بھی چھپک نہ پا رہی تھی۔ وہ اپنی گلابی ہوتی نیلی سمندری آنکھیں اس سیاہ آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی گرفت میں اسٹل جکڑے ہوئے تھا۔ مجھ سے بات کرو زاویار۔ سبرینا ملک گراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ التمش خانزادہ آگے بڑھتے اس کے پیروں کے گرد اپنی پسٹل سے یکے بعد دیگرے کئی فائر کر گیا۔ سبرینا ملک خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ عائش کے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بے بسی سے زاویار کے سینے سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ التمش، زاویار نے گردن موڑے سے غیظ و غضب سے گھورا۔ وہ دانت پر دانت جمائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جب بھی عائش کی طرف بڑھو گی، 2 قدم ہو یا 100 قدم، بارود سے گزرنا پڑے گا۔ وہ استزاحیہ مسکراتے ہوئے اپنے پسٹل کا رخ سبرینا ملک پر کر گیا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں نیچے اترنے سے پہلے گولیوں سے بھون ڈالتا میں۔ تو سبرینا ملک اور اپنے درمیان 2 قدم کا فاصلہ بھول کرتے اس کے قریب ہوا۔ پسٹل کی نوک سبرینا ملک کی پیشانی پر جمی تھی۔ عائش نے زاویار کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے اتنی زور سے خود میں بھینچ گیا تھا، عائش کو اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہوا۔ سانس لینے میں دقت ہوئی۔ وہ بے رحمی سے اسے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ کیوں بھون ڈال دے تم؟ فرعون ہو تم کیا؟ یاد رکھنا، فرعون کو 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ عائش کو زاویار کی گرفت میں دیکھتے اپنے حواس کھوتے خزیانے چیخے۔ عائش اس کی گرفت میں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سبرینا ملک کی بات پر زاویار نے گردن موڑے التمش کو دیکھا، اسے ہنستے ہوئے ہی اشارہ کیا۔ التمش زاویار کے اشارے پر ایک ٹرک کی طرف بڑھا تھا۔ وہ رسیوں سے بندھے زخمی ساجد حسین کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ وہ اسے زاویار کے قدموں میں پھینک چکا تھا۔ وہ زاویار کے پیروں سے لپٹا معافی مانگنے لگا۔ زاویار اسے بوٹوں سے بے دردی سے مارنے لگا۔ وہ اس کے زخمی چہرے پر پوری قوت سے بوٹ والا پاؤں مار رہا تھا۔ عائش زاویار کے ضربوں کے دھمک اور ساجد حسین کی دل خراش چیخوں پر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے ایک پاؤں سے ساجد حسین کو پیٹ رہا تھا۔ وہ ساجد حسین کو مارتے مارتے ہانپ چکا تھا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، مگر وہ رک ہی نہ رہا تھا۔ ساجد کو وہ جتنی بے دردی سے پیٹ سکتا تھا پیٹ رہا تھا۔ ساجد کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ بتا، گودام میں آگ لگانے کو کس نے کہا تھا؟ وہ اس کے چہرے پر اپنا بوت والا پاؤں بے دردی سے مسلنے لگا۔ کسی سبرینا ملک نے کہا تھا۔ وہ درد سے کر رہا۔ سبرینا ملک سب چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جانتی نہیں تھی، نہ اس نے گودام میں آگ لگوائی تھی۔ آلیان کو گولیاں کس نے ماری؟ زاویار نے 1-2 ضرب لگائی تھی۔ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹا۔ مگر مجھے پتا ہے۔ زاویار ہنسا۔ اب کی بار اس کے پہلو میں ٹانگ رسید کی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ زاویار نے گردن موڑے، التمش کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھتے ساجد کی ٹانگوں میں گولیاں داغ گیا۔ عائش کی چیخیں زاویار کے سینے میں دفن ہوئی۔ سبرینا ملک تو ایسے کھڑی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ساجد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوش کو بیٹھا تھا۔ آلیان کو گولیاں مارنے کے لیے اس نے پروفیشنل کلر کی مدد لی تھی۔ اس کے لیے اس نے اسے لاکھوں روپے دیے تھے، مگر وہ اپنے زخموں سے اٹے انسان کو نہیں جانتی تھی۔ زاویار پرسکون ہوتے اپنی جیب سے لائٹر سگریٹ نکالے، اسے جلائے، لبوں میں دبا گیا۔ اس کی گرفت عائش پر اب نرم پڑی تھی۔ غداری سگریٹ کا کش لیتے اس کی آواز میں ایک شفاف سکون تھا۔ غداری کی سزا میرے نصیب موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے، چاہے مرد کرے یا عورت۔ غداری غداری ہوتی ہے۔ کیوں عائش؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زاویار کی آنکھوں کی لالی اب خون کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ عائش کی سسکاریاں نکلی تھی۔ سسکاری نہیں جان، زاویار۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ آنکھوں میں خون کی لالی مزید گہری ہوئی تھی۔ عائش کی سسکاریاں حلق میں گھٹی تھی۔ آنکھوں میں آنسو مجمد ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی بے رحمی اور شفافیت تھی، وہ مقابل کے خوف سے مجسم ہو چکی تھی۔ جانتی ہو نا، میں تم پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں سب کے سامنے تمہاری سسکاریاں کیسے برداشت کروں گا؟ گڑبڑ ہو جائے گی۔ بس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا۔ عائش کی بے رحم مسکراہٹ پر خوف سے ہچکی لے گئی۔ تمہاری چیخوں پر میرا حق ہے۔ تمہاری ہر سسکاری، ہر آنسو، ہر اذیت پر میرا نام لکھا ہے۔
ابھی تو تڑپانا باقی ہے، پھر موت تمہاری موت پکی۔ وہ تھوڑا سا جھکے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھے دیکھتے سرگوشی کر گیا۔ عارش اس کی دھمکی پر لرزتے ہوئے اس کی شرٹ جکڑ گئی، قدموں کے سہارے کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے سبرینا ملک پر اپنی خوفار نگاہیں گاڑ گیا۔ میرا ایک اصول ہے، سامنے والے کی نظر اٹھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ پہلی مرتبہ میں نے اپنا اصول توڑا اور سامنے والے نے میری آنکھیں نکال لی۔ پسٹل کی نوک اب پھر سے سبرینا ملک پر تھی۔ میں نے آلیان پر گولیاں نہیں چلائیں۔ سبرینا ملک کی آواز لڑکھڑائی، رنگت فخ تھی۔ اگلی لائن سن لو، زیادہ پرفیکٹ ہے۔ زاویار سبرینا کی فخر رنگت دیکھتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ شروعات ہمیشہ سامنے والا کرتا ہے، مگر ختم ہمیشہ زاویار خانزادہ کرتا ہے۔ وہ پسٹل کا ٹریگر دباتے کئی فائر کر گیا۔ فضا ایک بار پھر سے گولیوں کی گونج سے لرز رہی تھی۔ عائش کے دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ سبرینا ملک پسینے سے تر زاویار کو دیکھ رہی تھی، جس نے تمام تر فائر ہیلی کاپٹر پر کیے تھے۔ یہ تمام گولیاں میں تم پر بھی چلا سکتا تھا، مگر تمہیں اس لیے چھوڑ دیا تاکہ تم جب تک زندہ رہو گھٹ گھٹ کر سانسیں گنو کہ تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی کے حصے میں آئی۔ موت تمہیں نہیں، اسے ملے گی۔ وہ غراتے ہوئے پسٹل عائش ملک کے سر پر رکھ گیا تھا۔ عائش اس کی شرٹ جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ سبرینا ملک جیسے پتھر ہو چکی تھی، وہ چکراتی نگاہوں سے عائش کے کانپتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار عائش کے بے جان لاشیں جیسے وجود کو کلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں آزاد لا کر دوں گی۔ سبرینا ملک کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے تھے۔ زاویار کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے سبرینا ملک کو دیکھا۔ میں تمہیں آسان لا کر دوں گی، تم میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ سبرینا نے زاویار کی طرف بڑھتے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ماں۔ عائش اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی سعی کرتے رونے لگی۔ زاویار کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ عائش پر خون نشان نگاہیں گاڑتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ عائش اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ نیا ناٹک، نیا شطرنج۔ میرے بابا پر گولیاں چلوائیں، اب کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ خون نشان درندے کی مانند غرایا۔ عائش نے زاویار کی بات پر سبرینا ملک کی طرف دیکھا۔ سبرینا نے آلیان خان پر گولیاں چلوائیں۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ ارتضا کے قتل کی سزا بھگت رہی تھی۔ اب آلیان خان، عائش کا بدن اب وائبریٹ پر لگ چکا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اذان لا کر دوں گی۔ تم مجھے بھی مار دو، اذان کو بھی مار دو، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ سبرینا ملک نے روتے ہوئے کہا، اس بغیرت کو تو میں اس دن مار ڈالوں گا، مگر اب تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یکدم دہاڑا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ اذان کے بدلے مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری غیرت بازار کی چیز نہیں جس کا سرعام سودا ہو جائے۔ زاویار خانزادہ نام ہے میرا، میری خاموشی رحم ہے، اور اگر للکار دوں تو نہ زبان پختی ہے نہ نصب۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے رحمی سے مسکرایا۔ عائش کی آنکھوں سے پانی کی جگہ تیزاب بہنے لگا، جلن سے عارض چھلسنے لگی۔ وہ تب کی بات تھی جب تم میرے لیے عائش ملک تھی، مگر اب تم عائش زاویار خانزادہ ہو۔ اب نہیں تمہیں چھوڑوں گا۔ بس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے چٹانوں سے مضبوط لہجے میں بولا۔ عائش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی کمر کو جکڑے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹاتے اسے احساس دلانے لگا وہ اس کی پناہوں سے اب کبھی نہیں نکل سکتی۔ بہت غلط کیا تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ، میری غیرت کو للکار کر تم اپنی ہی بیٹی کو بلی چڑھا گئی ہو۔ وہ برفیلے لہجے میں پکارتے عائش کی کلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے اشارے پر اس کے آدمی گاڑی اور ٹرکوں پر سوار ہو چکے تھے۔ موم، مجھے بچا لو، یہ درندہ ہے موم، یہ ظالم ہے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں تھی، کنائی پر جمی فولادی گرفت سے چھٹکارا پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن زاویار کی گرفت کسی شکنجے سے کم نہ تھی۔ دانتوں کو بھینچے، جبڑے سخت کیے، وہ تنہی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ عائش کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی جیسے ایک زندہ لاش۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں زاویار۔ سبرینا آگے بڑھی رہی تھی، قدم لرز رہے تھے لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں اپنی بیٹی کو تم سے لے کر ہی جاؤں گی۔
اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا بھی میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ سبرینا ملک عائش کی چیخوں پر کراہتے ہوئے زاویار کی طرف بڑھی، اس سے پہلے وہ زاویار پر جھپٹتی۔ التمش غصے سے سبرینا ملک کے آگے آیا۔ خان نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی گولیاں علیان خان کو ماری گئی اتنی ہی اب میں ماروں گا۔ التمش نے سبرینا ملک پر پسٹل تانی۔ التمش! زاویار کی تنبیہی گرج پر التمش سبرینا ملک سے پسٹل ہٹا گیا تھا۔ زاویار عائش کی کلائی پر مزید اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ اس عورت کو زندہ چھوڑا ہی اس لیے تاکہ یہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ زاویار کی طرح اس کی سزائیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ اسے گولی مارنے سے یہ ایک بار مرتی، مگر اب یہ روز مرے گی۔ اپنی بیٹی کی قبر انہی پہاڑوں پر ڈھونڈتی رہے گی۔ افسوس نہیں ملے گی جسے مجھے آج تک ارتضا کی نہیں ملی۔ وہ پلٹتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتے اپنے بوٹ سے مسل گیا۔ زاویار کی بات پر سبرینا ملک خوف سے مجمد ہوئی۔ وہ عائش کی کلائی کو جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کو دیکھتے عائش کے خوف میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی دبی دبی چیخیں اونٹ کر باہر آئی۔ مام مجھے بچا لو، اس وحشی سے بچا لو، اس نے مجھے بیلٹ سے بھی مارا تھا، بہت مارا تھا۔ عائش پیچھے مڑ کر دیکھتے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ عائش کی بات پر زاویار کے قدم رکے تھے۔ رنگ تاک کی طرح سرخ ہوئی تھی، بشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ اس کی کلائی پر گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ عائش کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی چیخیں حلق میں گھٹی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے اسے شانوں سے جگڑ گیا۔ ایک اور آواز، ایک اور چیخ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا عائش۔ زاویار خانزادہ۔ اس کی آواز میں برف تھی اور آنکھوں میں بھڑکتا طوفان تھا۔ اس کے نکاح کے بعد پہلی مرتبہ یوں سرعام بھی پردہ تھی۔ اس کے آدمیوں کے سامنے چیخ چیخ کر جو بتا رہی تھی وہ زاویار کے دماغ کو تڑپا رہا تھا۔ وجود پر کھولتا پانی گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ بے پردہ برداشت تھی، نہ ایسے چیختے ہوئے۔ عائش کی گراہٹ پر ساکت ہو گئی، زبان جیسے تاروں سے چپک گئی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے گاڑی کی طرف بڑھتے اسے اسی اگلی سیٹ پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ زاویار کے آدمی اور التمش کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔ مجھے اس سے بچا لو ماں، اس نے مجھے بیل سے مارا تھا۔ سبرینا ملک عائش کے لفظوں کی باز گشت میں گنگ سی کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اونچی نیچی سنگلاخ سڑکوں پر بے رحمی سے دوڑ رہی تھی۔ سورج اب پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا اور افق پر شام کا نارنجی زہر اترا ہوا تھا۔ عائش پتھرائی کیفیت سے ونڈ سکرین پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی، دروازے سے چپکی بے جان سے بیٹھی تھی، جیسے خوف کا ایک زندہ مجسمہ۔ گاڑی میں برف کی وہ ٹھنڈک عائش کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار کے خوف سے اس کی سسکیاں تک سینے میں دبتے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اپنی سر آنکھیں ونڈ سکرین پر جمائے ہوئے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رگوں سے ابھرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی ابھری رگیں اس کے اندر کے پھٹتے ہوئے آتش فشاں کی خبر دے رہی تھی۔ ضبط سے اسے اپنی شریانیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ دانت پر دانت جمائے وہ اپنے اندر اٹھتے لاوے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ گاڑی کو زاویار کے فارم ہاؤس والی سڑک پر مڑتے دیکھتے عائش کے بھاری ہوتے اعصاب مجمد ہوئے۔ ٹھنڈک ریڑھ کی ہڈی تک اتری تھی۔ اب باہر مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ گاڑی پہاڑوں اور دریا میں گرے وسیع عریض رقبے پر پھیلے فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار پر ذرا سے نگاہ ڈالی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھرتی رگوں کو دیکھتے نگاہ پھیر گئی۔ پیشانی پر چمکتی شبنم کی بوندوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی خوف سے بھری نیلی آنکھیں ڈیش بورڈ پر پڑی پسٹل پر جمی تھی۔ تمہاری چیخوں پر بھی میرا حق ہے، تمہاری ہر سسکاری، ہر آنسو، ہر اذیت پر میرا نام لکھا ہے۔ ابھی تو تڑپانا باقی ہے، پھر موت تمہاری، موت پکی۔ زاویار کے لفظوں کی باسگر سماعتوں میں سنائی دی۔ عائش کو اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ اتنی اذیت بھری زندگی کا کبھی سوچا تک نہ تھا اس کے حصے میں آئے گی۔ اب موت بھی دردناک ہوگی۔ اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، ٹائر بری طرح چرچرائے۔ عائش کا دل دہل کر باہر آیا۔ اترو، بس ایک لفظ کہا تھا اس نے، مگر اس کی کاٹ ایسی تھی جیسے خنجر ہو۔
وہ دروازہ کھولتے گاڑی سے اتر گیا. جاؤ یہاں سے, آج رات مجھے یہاں کوئی نظر نہ آئے. اس نے سگریٹ کا سلگائے باہر پھٹتے دو آدمیوں کو جانے کا کہا. وہ زاویار کے حکم پر وہاں سے چلے گئے تھے. افسر گیٹ پر آدمی تھا. زاویار نے اسے بھی ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا. وہ گیٹ بند کرتے فارم ہاؤس سے نکل گیا. وہ لوگ گیٹ سے باہر مستعدی سے کھڑے ہو گئے تھے. وہ گاڑی سے ٹیک لگائے, سگریٹ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا. عائش ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی, اس میں اتنی سکت نہ تھی وہ حرکت بھی کر سکتی. زاویار کے خوف سے اس کا خون جیسے خشک ہو گیا تھا. مرنے کا خوف نہیں تھا مگر اذیت ناک موت مرنے کا تو خوف تھا. اسے ظالم جابر صفات انسان سے رحم کی امید نہ تھی. وہ اس کی حویلی سے بھاگی. آج 10 دن بعد لوٹی تھی. یقیناً اس جیسا غیرت کا علمبردار اس کی بوٹی بوٹی کرنے والا تھا. ٹائٹان رومیو وہ حلق کے بل چیخا تھا. گاڑی میں بیٹھی عائش اس کی چیخ پر خوف سے لرزی تھی. ٹائٹان رومیو اپنے ٹھکانے سے بھاگتے ہوئے زاویار کے قدموں سے لپٹ کے اس کی بوٹ چاٹنے لگی. وہ پنجوں کے بل بیٹھے انہیں پیار کرنے لگا. عائش اتنی زور سے پہاڑوں میں گونج سنائی دی تھی. خوف نے عائش کی سانسیں ساکت کر دی تھی. اس کی پکار پر عائش نے لرزتے ہاتھ سے ڈیش بورڈ پر پڑا پسٹل مضبوطی سے جکڑا. وہ دروازہ کھولتے گاڑی سے اتر آئی تھی. برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا. زرد پر چہرہ برفیلی ہواؤں سے سرخ ہوا. وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ میں پسٹول کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی. جسم بری طرح ہچکولے لے رہا تھا مگر پسٹل پر اس کی گرفت مضبوط تھی. وہ زاویار کے سامنے آتے پوری ہمت مجدمع کرتے پسٹل اس پر تان گئی تھی. زاویار خانزادہ نے گردن اٹھائے سے دیکھا. وہ پوری طرح کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے اس کا رخ اس کی طرف کیے ہوئی تھی. زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں تیرتے سرخ دوروں میں اضافہ ہوا. وہ اس کی دیدہ دلیری پر خون شریانوں میں ابلنے لگا. چلاؤ گولی. حلق کے بل دہاڑا. زاویار کے دہاڑ پر عائش کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر گر گیا. ٹائٹان رومیو بھونکتے ہوئے عائش کی طرف بڑھے تھے. عائش خوف سے چیختے ہوئے گاڑی کے ساتھ جا لگی. ٹائٹان رومیو کی فراک اس کی فراک کو دانتوں میں جکڑ گئے تھے. عائش کے دل خراش چیخیں فارم ہاؤس میں گونجنے لگی تھی. زاویار دانت پر دانت جمائے ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ چیختی ہوئی کانپتی جا رہی تھی. ٹائٹان رومیو اس کی اہمیت جانتے تھے. ورنہ کوئی اور عائش کی جگہ ہوتا وہ اسے لمحوں میں چیر پھاڑ دیتے. وہ صرف سے ڈرا رہے تھے. ٹائٹان رومیو حلق کے بل گر جا. وہ عائش کو چھوڑتے زاویار کی طرف بڑھے تھے. زاویار نے ٹائٹان اور رومیو کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دانت پیچھے سگریٹ زمین پر پھینک کر بوٹ سے پوچھا. وہ پنجوں کے بل بیٹھے ہی انہیں پیار سے سہلانے لگا. لسن, نو ہرٹنگ ہر, ناٹ ناؤ, ناٹ ایور, انڈرسٹینڈ, بیک آف وین آئی سے سو, اونلی اسکیئرڈ, نیور اٹیک. زاویار نے اپنا چہرہ ان کے قریب کیا. سخت مگر دھیمے کنٹرول لہجے میں دہاڑا. وہ زاویار کا حکم سمجھتے ہوئے گردن ہلاتے سے لپٹے تھے. عائش گاڑی کے ساتھ لگے بری طرح کانپتے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی. شی از مائن, یو ڈونٹ بائٹ what belongs to me. اب وہ عائش پر اپنی خون اتری آنکھیں جما گیا تھا. آج کی گلابی فراک اس کی قیامت ہے اس بدن پر چھپا تھا. وہ کلام کی سڑکوں پر اسی حالت میں تھی. اس کی دشمن درخزے کی حویلی میں سولیے میں رہی. وہ چلتا گارا بنائے سے دیکھتا رہا. عائش کی نگاہ پر گاڑی کے دروازے میں مزید شدت سے سمائے. نازک بدن لرزاہٹ میں اضافہ ہوا. گو بیک ٹو یور ہائیڈ آؤٹ. وہ جھکتے ہوئے رومیو ٹائٹان کے سروں پر لب رکھ گیا تھا. وہ زاویار کے حکم پر اسی لمحے اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگ گئے تھے. انسان سے زیادہ کتے وفادار ہوتے ہیں نا. وہ اس کے قریب آ گیا. اس کے جسم سے کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا. وہ اس کی ذرا سی نزدیکی سہن نہیں کر پائی تھی. وہ ابھی بھی اس کے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. کتے پال لو مگر نکاح کے نام پر کسی عورت کو اپنی بیوی مت بناؤ. کیوں عائش خانزادہ؟ وہ 2 قدموں کا فاصلہ بھی طے کر چکا تھا. عائش کو کبھی اپنے نام سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی. اس کے سیاہ مائل ہونٹوں سے نکلتی تپش سے عائش کو اپنی سانسوں کی آمدرف ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ اس کے اتنے ہی قریب تھا. اس کی تپش زدہ سانسیں اس کے نقوش پر بکھر رہی تھیں. وہ اپنے ہاتھ گاڑی کے اطراف میں رکھ گیا تھا. وہ اس کے حصار میں قید ہوئی تھی. برفیلی ہواؤں کی شائیں بڑھی تھی. دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں دھڑکنے لگی تھیں. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. پسینے کی دھار عائش کی کنپٹی سے ہوتی اس کے سفید گردن پر بہ رہی تھی. زاویار کے سر
نگاہ اس کی گردن پر بہتے پسینے کی دھار پر تھی۔ وہ جھکا تھا اور عائش کے قدموں میں پڑی پسٹل اٹھائی۔ عائش نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں مون لی۔ وہ خود کو مرنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ میں پسٹل لیے اس کی نیچی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ بدن میں کپکپاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ آپ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اپنی پچھلی گردن سہلاتے دانت پر دانت جما کیا، آنکھوں میں دہکتی آگ پڑی تھی۔ تمہیں لگتا ہے جو تم نے کیا اس کی سزا صرف موت ہے؟ اسے شانوں سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ پھر کیا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہچکی لی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے آرزو کو بھگونے لگے۔ موت آ جاتی تو آسان تھا، وہ زندہ رہنے سے ڈر گئی تھی۔ تمہاری سزا موت سے بدتر ہوگی عائش خانزادہ، وہ عائش خانزادہ پر زور دیتے بول رہا تھا۔ عائش خانزادہ، عائش کے لب کپکپائے، سانسیں ساکن ہوئی۔ وہ اپنا حق جتا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اس کے نام تک کو اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ عائش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیوں نہیں ہو کیا عائش ملک خانزادہ؟ وہ اسے شانوں سے مضبوطی سے جکڑے اس کے کان میں جھکتے ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جس طرح وہ عائش خانزادہ کے نام پر تڑپ رہی تھی، وہ اس کی تڑپ پر تڑپ رہا تھا۔ عجب سے جلن اس کے وجود کو گھیرے میں لے گئی تھی۔ عائش کو اپنی سماعتوں میں زہر گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل سے ملنے والی اذیتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اب دن رات اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنے گی۔ وہ زندہ رکھ کے سچ میں اس کی اذیتوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہیں ہو کیا؟ اس کی خاموشی پر عائش کے سپاٹ آنکھوں میں جھانکتے گزرایا۔ نہیں۔ وہ اپنے حواس کھوتے جواباً حلق کے بل چیخ اٹھی۔ زاویار کے ضد کی تنابیں چھوٹ گئی تھی۔ دماغ جیسے تڑپ گیا، اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ عائش کو اپنی کلائی چٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گرفت میں کھنچتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عائش اس کی چوڑی پرس کو چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اذیت ناک درد دینے والا تھا۔ وہ بستر پر اب روندنے والا تھا۔ وہ یہ سوچتے تڑپتی تھی۔ چھوڑ مجھے ظالم درندے کہیں کے، تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا، اجزا کے خون کے بدلے سودا کیا تھا۔ میں تمہاری عورت نہیں ہوں، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اور اس کے ساتھ گھسٹتی حلق کے بل چیخی۔ وہ رک گیا، اس کے قدم مجمد ہوئے، سیاہ آنکھوں کی لالی گہری ہوئی۔ زاویار پلٹتے ہوئے اسے بالوں سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ عائش اس کی بے درد گرفت پر درد سے کراہی۔ وہ مزید اپنی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط کر گیا تھا۔ عائش کی سر کی رگیں کھینچی تھی، وہ درد سے سسکنے لگی تھی، مگر اپنی نیلی نفرت زدہ نگاہیں مقابل کے سرخ آنکھوں میں گاڑی ہوئی تھی۔ یہ سودا کس نے کیا تھا؟ کون چل کر میری حویلی آیا تھا؟ کون آیا تھا نکاح کرنے؟ وہ اپنی بے رحم گرفت بڑھائے سوال کر رہا تھا۔ عائش کے چہرے پر بکھرتا درد اسے سکون دے رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے سنہری بالوں پر اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ جن بالوں سے وہ عشق کرتی تھی، وہ جان بوجھ کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ 10 دنوں سے وہ جس سولی پر لٹکا تھا، وہ اب اسے سولی پر لٹکا دینا چاہتا تھا۔ کاش وقت پیچھے جاتا، میں اذان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتی، مگر خود کے ٹکڑے ہونے سے بچا لیتی۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ بکواس بند کرو تم۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتے اس کے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو مزید کھینچتا، وہ اپنے ہوش کھو دیتی۔ وہ بھی اس کا ہوش کھونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت پیچھے جاتا تو اس بار میں تمہیں خود اپنے نکاح میں لیتا، عائش ملک، عائش خانزادہ۔ بس کے شانوں پر دباؤ ڈالتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کیوں کہہ رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تمہیں اذیت دینا ہی اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو میرے لیے راحت ہے۔ جو کہہ رہا تھا وہ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر اسے تل تل اذیت دینے کا خواہش مند تھا۔ عائش اس کی باتوں پر ہچکی لے گئی۔ ہمت کیسے ہوئی بھاگنے کی؟ کیسے سوچ لیا میں تمہیں جانے دوں گا؟ کیسے سوچ لیا سردار زاویار خانزادہ کی عورت بھاگے گی اور وہ کچھ نہ کر سکے گا؟ سوچا بھی کیسا تم نے؟ میری خیرت کو للکارو گی؟ میں تم پر رحم کھا لوں گا۔ وہ مسلسل دہاڑ رہا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل بے رحمی سے اس کے شانوں پر اپنا دباؤ دعوت بڑھا رہا تھا، جان بوجھ کر درد دے رہا تھا، وہ درد جو پچھلے 10 دنوں میں اس نے محسوس کیا۔ تمہیں لگتا ہے تم بھاگ سکتی تھی؟ لب نیچے سوال کیا۔ زاویار خانزادہ ہوں، جس دن تم بھاگی تھی اسی دن میں نے قسم کھا لی تھی، جس زمین پر قدم رکھو گی وہاں میرا سایہ پہلے پہنچے گا۔ اور دیکھو میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔
اور اس کے نقوش پر اپنی تپتی سانسیں چھوڑتے اس پر جتا رہا تھا۔ وہ اب کبھی اس پہ ظالمانہ پناہوں سے نہیں جا سکتی تھی۔ میرا نام لے کر بھاگنے والی عورت اب زاویار کے رحم پر نہیں، اس کے قہر پر زندگی گزارے گی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کی وہی سے ہی جان بھی نکال گیا تھا۔ تم اب میری عورت ہو، تم چاہو یا نہیں، زندہ رہو گی میرے نام کے ساتھ، مرو گی میرے نام کے ساتھ۔ مام اذان لا دیں گی، پھر تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ اس نے ہچکی لیتے سوال کیا۔ عائش کے سوال پر وہ ہنسا تھا۔ سوال تھا یا چابک کو مار گئی تھی؟ بہت ہی معصوم اور میری صفاک بیوی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلک شگاف کہکا لگا گیا۔ اس کی حیبت سے مزید لرزنے لگی تھی۔ تمہاری مام صرف گندی چالیں چل سکتی ہیں، میرے بابا پر گولیاں چلوا سکتی ہیں، وہ کبھی اذان نہیں لا کے دے گی۔ وہ اذان کا صدقہ تمہاری صورت میں مجھے دے گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے بتا رہا تھا اب اس کا کوئی نہیں، وہ صرف اس کی ہے۔ اب وہ کنڈیشن ختم۔ اب اذان ملک تو مرے گا مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس پر اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ بھاگی تھی؟ ہاں، میری حویلی سے بھاگی تھی، میری نام کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ اپنی دہشت سے ڈرا رہا تھا۔ وہ اس کے جھولتے وجود کو اپنے گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ شیر کے پنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، میں خود گیا گھسیٹ کر لایا تمہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ کھلے بٹنوں سے نظر آتا اس کا سینہ اس کی اپنی ضربوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی ضربوں کی دھمک پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ اتنی بے رحمی سے وہ خود کو مار رہا تھا۔ عائشہ سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے قدموں میں کھڑا رہنا مشکل تھا۔ دل میں جو کبھی مہم سے امید تھی وہ کبھی تو اس کی قید سے آزاد ہوگی، وہ آج ختم ہو گئی تھی۔ اسے دور نظر آتے پہاڑ گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ زاویار کی عورت اگر دنیا کے آخری کنارے پر بھی ہوتی تو وہ زمین و آسمان الٹ کر اسے چھین لاتا۔ عائش خانزادہ، وہ اپنے سینے پر بے دردی سے مکے مارتا گرچا۔ عائش خانزادہ، چاروں طرف سے اسی نام کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اتنی زور سے اس کا نام پکارا تھا، صدائیں رک ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں ہوں میں عائش خانزادہ، وہ ہنسیانی ہوتی حالت کے بعد اتنی زور سے چیخ رہی تھی۔ اب اس کے لفظوں کی گونج فارم ہاؤس میں سنائی دینے لگی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ جڑ گیا تھا۔ اب کی فارم ہاؤس میں تھپڑ کی باز گشت گونجی تھی۔ وہ بری طرح چکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے حواس کھوتے پیچھے بنے پول میں گرتی وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ گال پر اس کی بے رحم انگلیوں کا نشان سخت تھا۔ کتے ہی پال لیتے، نکاح کر کے مجھے یوں ذلیل نہ کرتے۔ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، نہ اتنی کمزور کہ تم مرد اسے توڑ سکو۔ سر کا تاج بے شک نہ بناتے، عورت اسے سمجھ لیتے۔ میں تمہارے قدموں میں رہ لیتی مگر اب ساری عمر مجھے تم پا نہیں سکو گے، چاہے میرے جسم کو قید کر کے رکھ لو۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتے جبڑے بھینچے سے دیکھ رہا تھا۔ لفظوں کے کوڑوں سے آج بھی عائش ملک اس کا چہرہ شدت سے سرخ کر چکی تھی۔ مجھے تمہارا جسم ہی چاہیے، تمہارا دل نہیں عائش خانزادہ۔ اور اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہنسا مگر سینے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سانس پھونکنے کی مانند چلنے لگی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے قابل رحم سا بنا چکی تھی۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ بشانی پر ٹپکتا پسینہ عائش کے گال پر گرا تھا۔ اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑ گئی، اگلے ہی پل اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، جسم بے جان ہوا اپنے ہوش کو بیٹھی تھی۔ عائش کے لفظوں کی باسکٹ جسے اس کے حواس چھین رہی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے سے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ پیچھے کو ہوتی پول کے گہرے پانی میں گری تھی۔ اس کے ساکت وجود کو پول کے ٹھنڈے پانی کی گہرائی میں جاتا دیکھ کر بھاری قدموں سے اندر کی جانب بڑھا مگر وہ چند قدموں پر ہی رک گیا تھا۔ تیزی سے پیچھے کی جانب پلٹا اور پول کے ٹھنڈے پانی میں کود گیا۔ عائش کے ساکت وجود کو وہ نیچے گہرائی میں جانے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں تھام گیا۔ وہ اس کے بھیگے وجود کو گود میں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مضبوط باہوں میں ساکت تھی، ہونٹ لمحوں میں نیلے پڑ گئے تھے، پانی برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ وہ پول کی سیڑھیاں چڑھتے اسے لیے اوپر آیا اور تیزی سے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پھولوں کی ڈالی بھی نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ اس کے وجود سے فراک اتارتے وہ زمین بوس کر گیا۔ وہ اس پر اچھی طرح رضائی دیتے کمرے کے وسط میں بنے آتش دان کی طرف بڑھا تھا۔
پنجو کے بل بیٹھے وہ آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے لکڑیاں جلانے لگا۔ آتش دان آگ سے بھڑک اٹھا تھا، لکڑیاں تڑتڑانے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ آگ سے سینکتے اپنی آنکھیں آگ کی سرخی پر جمائے ہوئے تھا۔ جلتی لکڑیوں کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی، نقوش میں آگ جیسی سرخی کھلی ہوئی تھی۔ 10 دن سے جو آگ وجود میں پھڑک رہی تھی اس کے بھامڑوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ گردن موڑے سے دیکھنے لگا، سنہری گیلے بال تکیے پر بکھرے نظر آئے تھے۔ زاویار خانزادہ کی غیرت میں تب تک وہ بال اٹھتے ہیں جب تک وفا کے سانس باقی ہو۔ جس دن وفا مر گئی اس دن تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گی۔ اسے دیکھتے نگاہوں سے دیکھتے اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکال دے سامنے پڑے واز پر پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 12 فائر کیے تھے۔ واز ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، سامنے دیوار میں گولیوں کے سے سوراخ ہوئے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی میں خوفناک گولیوں کی گرج سے سسک اٹھی تھی۔ زاویار زمین پر پڑے اس کے فراک کی طرف بڑھا، وہ اس کی گیلا فراک اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے لاؤنج کے فرش پر پڑا وہ آتشی گلابی رنگ کا فراک خون سے تر تھا۔ صوفے پر ٹانگ جمائے وہ سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا، ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ سامنے ہی کھڑا التمش اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایک طرف ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کپڑوں کو خوبصورت سے گفٹ پیپر میں لپیٹ کر التمش کے حوالے کر دو۔ ملازمہ زاویار کے حکم پر وہ خون سے تر فراک کو اٹھائے چلی گئی تھی۔ التمش، اس نے پرسوچ آواز میں سے پکارا۔ جی خان، آپ پر جان بھی قربان۔ التمش کے لفظوں پر وہ پھیکا سا مسکرایا، اپنی پیشانی پر بکھری بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے کھڑا ہوا۔ جلتا سگریٹ 2 انگلیوں میں دبائے وہ التمش کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ یہ گفٹ سبرینا ملک تک پہنچاؤ گے، ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ کہ اپنی بیٹی کی قبر ڈھونڈ لے، یہاں کسی پہاڑ میں وہ دفن ہے۔ وہ دھیمے مگر سرد لہجے میں بولا، جو آپ کا حکم خان۔ التمش نے سر ہلایا۔ مجھے سبرینا ملک یوں تڑپتی چاہیے ہے جیسے میں ارتضا کی موت پر تڑپا تھا، جسے بابا جان کو گولیاں لگی تھی، میں تڑپا تھا۔ اب وہ میری طرح ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے تڑپے گی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے بول رہا تھا، سانسوں میں بارود کا طوفان بھڑک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا خان، آپ فکر نہ کریں، تمہارے ہوتے مجھے فکر نہیں۔ وہ التمش کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی سٹل ویسے ہی تھی۔ التمش زاویار کو دیکھتے مسکرایا، خان، ڈیرے میں سالم بکرے زمین میں دبا دیے ہیں، اب بس آپ کا انتظار ہے۔ التمش کی بات پر زاویار مہن سا مسکرایا تھا۔ کسی کو خبر تو نہیں ہوئی عائش کی حویلی چھوڑ کر جانے کی؟ وہ کش لیتے پوچھ رہا تھا۔ خان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ جانتے ہیں یہ بات حویلی سے نہیں نکل سکتی۔ سب آپ کی دہشت سے واقف ہیں، آپ بے فکر رہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، بس آپ حکم کریں، زرکزی کا کیا کرنا ہے۔ التمش کی بات پر اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا، وجود کی رگیں ظاہر ہوئی، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، خون کے بدلے خون اور عزت کے بدلے صرف عزت۔ وہ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے سیڑھیاں تیزی سے عبور کر گیا، آخری سیڑھی پر رکا تھا۔ میری طرف سے وہ عورت میری طرف سے وہ دعوت تم میرے سب دوستوں کو دے دو، انجوائے کرو، میں نہیں آ سکوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے آخری سیڑھی بھی عبور کرتے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ روشنی کی کرنیں چھن چھن کر گلاس ونڈو سے کمرے کے بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ آتش دان بجھ چکا تھا، مگر ساری رات لکڑیوں کے دہکنے سے کمرہ ابھی تک گرم تھا۔ عائش اپنے سر کو جکڑے اٹھ کر بیٹھی تھی، سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی حالت دیکھتے جلدی سے خود کو رضائی سے کور کیا۔ اس نے متورم بھیگی آنکھوں سے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ نظر آیا، کمرے کے وسط میں رکھی لکڑی کی آرام دہ جھولتی کرسی پر وہ جھول رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض اب خشک ہو چکی تھی، انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، اس کے قدموں میں سگریٹ کے اد چلے کتنے ہی ٹوٹے پڑے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں نیند اور غیرت کی سرخی کا خماس تھا۔ بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے تھے، کرسی مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے عائش کو اپنا وجود جھنجھناتا محسوس ہوا، سانس گھٹن زدہ ہوئی۔ تمہارے قریب کپڑے پڑے ہیں، اسے پہنو، حویلی چلنا ہے۔ جھولتی کرسی رک چکی تھی، اس کے برفیلے لہجے پر عائش بھاری اعصاب ساکت ہوئی۔ عائش نے پاس پڑا سیاہ رنگ کا فراک کانپتے ہاتھوں سے زیبتن کیا، شریف عورت کی طرح چادر سے خود کو ڈھانپو۔ اس کے دوسرے حکم پر عائش نے چادر لیے خود پر اوڑھی۔ وہ بیڈ کو تھامتے بمشکل کھڑی ہوئی تھی، چہرہ بھی ڈھانپو۔ اس نے کھڑے ہوتے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ عائش کانپتے ہاتھ سے چہرہ بھی ڈھانپ گئی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔
आयश धीरे धीरे चलते कमरे से निकल आई थी। रेलिंग मजबूती से थामे वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। वो बाहर कार फोर्स में आई। वो अपनी स्याह गाड़ी में बैठा था, नजरें विंडस्क्रीन पर जमाए आयश गहरा सांस लेते गाड़ी की तरफ बढ़ी। अगली सीट का दरवाजा खोलते वो बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। गाड़ी फुल स्पीड में हवेली के रास्ते पर गामजन थी। वो हवेली के दाखिली दरवाजे से जनान खाने में दाखिल हुआ था। आयश इसके पीछे निगाहें झुकाए दाखिल हुई थी। क्यों लाए हो इसे अपने साथ? इसे दफन क्यों नहीं किया? तबाना खानम अपने होश और हवास खोते आयश की तरफ बढ़ी थी। वो रास्ते में हायल होते तबाना खानम को अपने सीने से मजबूती से लिपटा गया था। आयश सर कांपते इसकी चौड़ी पुश्त के पीछे खड़ी थी। वो हिम्मत मुजदमा करती फिर से तोड़ दी जाती थी। वो कैसे इन सबका मुकाबला करती, सबकी नफरतों को सहती। इसका वजूद फिर से खौफ से बिखर रहा था। हमारा इर्तिजार को मारा, हमने सब्र किया, अब इसकी माँ ने हमारा शौहर पर गोलियां चलाया। हम इसको चेहरा नहीं देखना चाहता। क्यों लाया जावियार से यहाँ? वो जावियार की आंखों में देखते रोते हुए सवाल कर रही थी, जो इसकी माँ ने किया ये सजा पाएगी। हर पल हर लम्हा वो गर्दन मोड़े से खून उतरी आंखों से देखने लगा। आयश निगाहें झुकाए कांपते खड़ी थी। कैसे कैसे पाएगी? हर वक्त तुम्हारा कमरा में बंद? जरका खानम ने आगे भड़कते हुए सवाल किया। वही होगा जो मैं चाहूंगा। जो मकाम मैं मुतय्यन करूंगा यही मकाम होगा। अब से दूसरे कमरे में रहेगी। वो तबाना खानम को सीने से लगाए दांत पर दांत जमाए बोला था, इसको मुलाजमाओं का कमरा में फेंक दो, यही इसका मकाम है। जरका खानम तैश से आयश की तरफ बढ़े। आगे मत बढ़िएगा, एक बार रोकता हूँ मैं किसी काम से, मगर आपको मैं बार बार रोक चुका हूँ। वो हाथ उठाए जरका खानम को आगे बढ़ने से रोक चुका था। जरका खानम गुस्से से बिलबिलाते रुक गई थी। ये हवेली के अंदर रहेगी, चाहे इसका मकाम मेरे नजरों में एक तिनके से भी हल्का हो, मगर रहेगी ये हवेली के अंदर। वो दर्शगी से बोल रहा था। इसकी माँ का क्या? इसको सजा दी तुमने, हमारा शौहर का बदला लिया? तबाना खानम ने रोते हुए पूछा। ऐसी सजा दी है मोरे, ना वो जिंदा में रहेगी ना मुर्दों में। वो तबाना खानम के सर पर लफ रख गया। 10 दिन बाद आज इसने तबाना खानम को अपने सीने से लगाया था। वो तो इनके सामने भी नहीं आया था, ना आलियान खान से मिला था। जरीक खानजादा इसी लम्हे लाउंज में दाखिल हुआ। आयश को देखते से कदम रुके थे। वो ऑफ वाइट की शलवार कमीज में मलबूस था। ब्राउन चाल कंधों पर डाले हुए आयश को जावियार खानजादा के साथ देखते इसके चेहरे पर इस्तराब फैला था। लाला। वो गहरा सांस लेते जावियार की तरफ बढ़ा। जनान खाना जावियार के थप्पड़ की गूंज से लर्जा उठा था। आयश दिल पर हाथ रखते दीवार को थाम गई थी। जरका खानम तबाना खानम परेशानी से जावियार को देख रही थी। जरिक अपने होंठ के किनारे से खून के अंगूठे से साफ करते जावियार को सिर्फ आंखों से देख रहा था। मुझे आंखें दिखाओगे? मुझे? जावियार खानजादा ने एक और थप्पड़ जरिक के गाल पर पूरी कुव्वत से जड़ा था। जरका खानम तेजी से आगे बढ़ी। खबरदार कोई भी आगे बढ़ा, वरना मैं जरिक को गोलियों से भून डालूंगा। जावियार अपनी जेब से पिस्टल निकालते जरिक के सीने पर रख किया था। जरका खानम आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके। लाला। जरिक ने जब्त से इसे देखा। आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। कांगो में जो चैरिटी करने गए थे मुझे पता चल चुका है। मस्का की रिबान जकड़े एक और थप्पड़ इसके गाल पर जड़ चुका था। जनान खाना जावियार के थप्पड़ों से लरस रहा था। आयश अपने गाल पर रखे हाथ रखे दीवार में समाये हुई थी। जरिक के बाद वो उसे भी मारेगा, वो खौफ से लरस रही थी। मैं चैरिटी के सिलसिले में गया था। जरिक खानजादा की निगाहें झुक गई थी। मेरी आंखों में देखकर बात करो मुझसे। वो इसे गिरेबान से जकड़े कर रहा था। मेरी चैरिटी के लिए गया था। जरिक ने जावियार की आंखों में देखते अब की बार कहा। वो चैरिटी आयश को यहाँ से भगाना था, बाबा पर गोलियां चलवाना था। वो इसके वो इसे कॉलर से जकड़े पूछ रहा था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बड़े बाबा मुझे बहुत अजीज है। वो आंखों में नमी लिए कह रहा था। धोखेबाज, एहसान फरामोश। जावियार लफ्ज चबाते सजाहिया हंसा था। जिमर से निकाह के वक्त इनकार किया, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम इर्तिजा की जगह कभी नहीं ले सकते। तुम्हारे खून में वफादारी नहीं है। लाला, मैं सिर्फ आयश की मदद कर रहा था। खबरदार, तुमने अपनी गंदी जुबान से इसका नाम लिया। जावियार खानजादा ने सगिरेबान जकड़े पिस्टल की नोक जरिक के सर पर पूरी कुव्वत से मारी थी। खून का फवारा छूटा था। वो अपना सर दोनों हाथों से जकड़ गया था। सब कुछ घूमता महसूस हुआ। जावियार, खुदा तुम्हें पूछे, तुम कभी सुकून ना पाओ। जरका खानम अपने बेटे की हालत देखते गश खाने को थी। तबाना खानम दिल पर हाथ रखे खड़ी थी।
دے سزا سرک کو بھی، اسے بھی یہ ملوث ہے، یہ میری عزت کے ساتھ کھیلنے میں، بابا کو مارنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ زاویار کے گرد سنان خانے کے در و دیوار ہلا گئی۔ اگر ہمارا بیٹا اس میں ملوث تھا تو پھر تمہارا بیوی بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ ابھی اسی وقت اس کا بھی سر پھاڑو۔ زرکا خانم ظریف خانزادہ کے سر سے بہتے خون پر ہاتھ رکھتے پھٹ پڑی۔ عائش خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما کرتی، مورے، لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں سبرینا ملک سے ملا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا وہ عائش کو لے کر جائے، مگر بڑے بابا کو ذرا سی تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتا تھا، وہ میرے بھی بابا ہے۔ ظریف نے نظر جھکائے کہا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم اور تمہاری بیوی اب مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چند قدم طے کرنے کے بعد وہ رکا تھا، پلٹتے ہوئے عائش پر خون شام نگاہ ڈالی۔ کچن میں جاؤ، ملازماؤں کا ہاتھ بتاؤ۔ اور اس کا چکراتا وجود نظر انداز کر گیا تھا، دل و دماغ میں دہکتے لاو جل رہے تھے۔ اس کے ناک کے نیچے سے حویلی سے بھاگی، 10 دن کسی غیر مرد کی حویلی میں گزارے، وہ اس کے بقیے ادھیڑنا چاہتا تھا، بوٹی بوٹی کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا جیسے روکے ہوئے تھا۔ عائش اپنے سر پر چادر اچھی طرح جمائے تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی خونخوار نگاہیں اس کے پشت پر گاڑ دیا، بغیر کسی چادر کے وہ کھلے بالوں کے ساتھ اپنے ہوش ربا سراپے میں وہ اس کے ہی آدمیوں کے سامنے تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔